آپ نے اپنا سفر کہاں سے سٹارٹ کیا اور کہاں سے اسٹڈی کی؟ آئی ایم میڈیکل ڈاکٹر بائی پروفیشن. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی سے میری گریجویشن MBBS کی. سول سروسز میں کیسے شوق پڑا کہ اس سائڈ پہ جانا ہے؟ بچپن سے شوق تھا؟ نہیں ایسا کوئی بچپن سے شوق نہیں تھا. میرے فادر کی کافی خواہش تھی. ایز اے ڈاکٹر شاید ہم اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکتے جس طرح ایز اے سول سروینٹ کر سکتے. رشوت کے اوپر کیسے روک تھام کی جا سکتی ہے؟ رشوت کے اوپر تو نو ٹالرنس ہے. یہ تو قانون توڑنا ہے. ایک شہری کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس سے کوئی رشوت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ہائر آفس میں اس کی آواز اٹھائے. بطور اسسٹنٹ کمشنر کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور اس کے پریویلیجز بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ آئی ایم ویری پریویلیجڈ. پاکستان از سچ اے لولی ونڈرفل کنٹری ٹو سرو ہے. شالیمار میں بڑا صاف ستھرائی کا بڑا خیال رکھا گیا. کیسے مینیج کرتی ہیں جی؟ آج کل جو ہماری گورنمنٹ کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں وہ AC کی پریورٹیز ہوتی ہیں. پرٹیکولرلی صفائی نمبر 1، پھر تجاوزات، اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں لاہور کی دبنگ اور کم عمر خاتون اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انم فاطمہ سے. ان کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے اور بطور اسسٹنٹ کمشنر ان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیلڈ میں. تمام تر باتیں جانتے ہیں ڈاکٹر انم فاطمہ سے. ہمارے ساتھ رہیے. میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا سفر کہاں سے سٹارٹ کیا اور کہاں سے اسٹڈی کی؟ آئی ایم میڈیکل ڈاکٹر بائی پروفیشن. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی سے میری گریجویشن MBBS کی. ٹھیک ہے. دین آئی پریکٹس ایز اے ڈاکٹر اور اس کے بعد پھر میں نے سول سروسز جوائن کیا. ٹھیک ہے. سول سروسز میں کیسے شوق پڑا کہ اس سائڈ پہ جانا ہے؟ بچپن سے شوق تھا؟ نہیں ایسا کوئی بچپن سے شوق نہیں تھا. میرے فادر کی کافی خواہش تھی. وہ مجھے گاہے بگاہے کہتے رہتے تھے اور پھر ایک آ جاتا ہے پیرنٹس کے کہنے سے. صحیح. تو پھر میں نے خود بھی ریئلائز کیا پبلک ڈیلنگ کے تھرو کہ ایز اے ڈاکٹر شاید ہم اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکتے جس طرح ایز اے سول سروینٹ کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا، میں ابھی آ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ شالیمار میں بڑا صاف ستھرائی کا بڑا خیال رکھا گیا. تو اس حوالے سے بتائیں کیسے مینیج کرتی ہیں یہ چیز؟ آج کل جو ہماری گورنمنٹ کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں وہ AC کی پریورٹیز ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ کی پریورٹیز میں پرٹیکولرلی صفائی نمبر 1، پھر تجاوزات، اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن. جو ہیلتھ کی کیمپینس چلتی رہتی ہیں، جو ایجوکیشن کی سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں اسکولس میں، ان کے اوپر سپرویژن، مانیٹرنگ وغیرہ رکھنا. تو یہ سارے تقریباً ہمارے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بطور اسسٹنٹ کمشنر کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور اس کے پریویلیجز بھی ہوتے ہیں. اور جہاں تک چیلنجز کی بات ہے، روٹین از ویری ہیکٹک. تو تھوڑا سا ورک لائف بیلنس از آلویز اے چیلنج. بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک کہ آئی ایم ویری پریویلیجڈ. دس از پاکستان از سچ اے لولی ونڈرفل کنٹری ٹو سرو ہے. لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور لوگ ریگارڈ کرتے ہیں. اور عام طور پہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو تو ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی ہم تھوڑا کوئرسو آرم آف دا اسٹیٹ میں ہیں، ہمیں چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریٹو آئی سے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایون دین کہ پاکستان کا کلچر بہت سپورٹیو ہے فار گورنمنٹ آفیشیل ٹو ڈو دیئر ڈیوٹیز، اور کوئی کوشش کریں کچھ ڈفرینس میک کرنے کے. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ایریا میں مزید کیا ترقیاتی کام کرنے جا رہی ہیں؟ آج کل ایک پروگرام بہت لینڈ مارک قسم کا انیشیٹو ہے CM صاحبہ کا، جس کو ہمارے ڈپٹی کمشنر خود اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، وچ از لاہور ڈیولپمنٹ پلان. اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ تمام تر جو گلیاں جو کچی ہیں اور یا جن کی ریپیئر مرمت پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، ان سب کو بہتر کیا جائے، ان سب کو نئے سے بلڈ کیا جائے، تاکہ جو نیبرہڈ فیل ہے، جو لوگوں کو ان کے گھر بیٹھے ان کو احساس ہو کہ سروس ڈلیوری ہوئی ہے ان کے ڈور اسٹیپ پہ. زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے 5 تحصیلیں تھیں، اب 10 تحصیلوں میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا. اس سے کیا کام میں بھی کوئی فرق آیا، کوئی بہتری آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ لاہور کی ایک تحصیل کی آبادی 20 سے 22 لاکھ ہے، اور جو پنجاب میں ایک ایوریج تحصیل ہے اس کی آبادی 5 سے 6 لاکھ ہوتی ہے. تو ہمارا اس طرح لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پاسبل نہیں تھا 5 تحصیلوں کے اندر. 10 تحصیلوں میں ہم ایک بہتر لیزون کی طرف جائیں گے، ایک ڈیپر کنیکشن کریں گے کمیونٹی کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ کمیونٹی کو ہر چیز میں ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں، اس کے اوپر اس کو کیسے دیکھتی ہیں، کیسے کنٹرول پایا جائے گا ان کے اوپر؟
اس میں دونوں قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں. گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہلے یہ تھی کہ ہم تاجر برادری کو ساتھ لیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ اگر فرنٹ اپنا وہ نیٹ رکھتی ہیں, سڑک کو رواں رکھتے ہیں, تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن اب جو تاجر اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے, تو یقیناً اب ان کے لیے جو قانون کو توڑ رہے ہیں ان کے لیے دوسری پینلٹیز موجود ہیں. سیلنگ آف دیئر بزنس, ان کو فائنس کرنا, ان کے وہ سامان کو کانفسکیٹ کرنا, وہ ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے کہ رشوت کے اوپر کیسے روک تھام کی جا سکتی ہے اور قانون کے اوپر کیسے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں تو رشوت کے اوپر تو نو ٹالرنس ہے, یہ تو قانون توڑنا ہے. اور کرمنل لا بنایا ہی تب جاتا ہے جب کوئی جو ضابطے اتنے جن ضابطوں کو کراس کرنے کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں, اور رشوت از ون آف دوز. اور اس کے لیے ایک شہری کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس سے کوئی رشوت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ہائر آفس میں اس کی آواز اٹھائے, اور یہ سوچ کے رشوت نہ دے دے کہ یہ اس سے کام جلدی ہو جائے گا. تو شہری بھی اس میں تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں, اور اگر لوور آفیسز کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ ہائر آفیسز کے نالج میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلڈنگس بن رہی ہے غیر قانونی طور پہ بنائی جا رہی ہیں بلڈنگس, اس کے اوپر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس کے سلسلے میں ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایک ادارہ ایک ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا, وہ اس سلسلے میں نقشے پاس کرتا ہے. جو بغیر نقشے کی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے, اس کو کافی کیسز میں ڈیمولش بھی کیا جاتا ہے جب تک نقشہ ان کا اپروو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اسٹیٹ لینڈ ہے ہربنسپورہ میں, جہاں پر یہ کرنے میں, بلڈنگ بنانے میں کے اوپر پابندی ہے, کسی قسم کی فریش کنسٹرکشن پہ پابندی ہے. تو ادھر ہم گائے بگائے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو آپریشنس کر کے پولیس امداد کے ساتھ ڈیمولش کر دیتے ہیں. میڈم, جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, رسپانسیبل سٹیزنشپ ہم سب کا فرض ہے. آپ اپنا فرض نبھائیں اور انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور اپنے جتنا آپ کا حق ہے پبلک فیسلٹیز پہ, اتنا ہی دوسروں کا حق ہے پبلک فیسلٹیز. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر انم فاطمہ موجود تھیں, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.